ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 17 باب 11ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم کو جاتا تھا تو سامریا اور جلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہونے لگا تو 10 مبروس آدمی اسے ملے۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کر کے بولے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ، اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ میں نے شفا پائی ہے تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے خطاب کر کے کہا کہ کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ اور اس نے اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط تیتس کے نام کے 3 باب کی پہلی 7 آیات ہیں، جس میں مقدس پولس رسول مختلف لوگوں کے خاص فرائض کے بارے تیتس کو ہدایات دیتا اور نصیحت کرتا ہے۔ خادم لوگوں کو ان کے فرائض یاد دلانے والے ہوتے ہیں۔ فرائض قبول جانا ایک کمزوری ہے۔ وہ فرائض یہ ہیں کہ اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں۔ یہاں سرکاری حاکم مراد ہیں۔ سب پر فرض ہے کہ جائز باتوں میں ان کے تابع رہیں۔ مسیحیوں کو یاد دلانا ضروری ہے کہ وہ حکومت کی فرمانبرداری میں نمونہ ہوں۔ ہر نیک کام کے لیے تیار رہیں۔ یہ حکم ہر قسم کے اور ہر موقع پر نیک کام کرنے سے متعلق ہے۔ صرف نیک نیت اور اچھی گفتگو کافی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نیک کام کرنا بھی لازم ہے۔ نیک کام کرنے کے موقع کا انتظار نہ کریں، بلکہ ایسے موقع کی تلاش کریں۔ کسی کی بدگوئی نہ کریں۔ اگر کسی کے حق میں اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو غیر ضروری طور پر بری بات بھی نہ کہیں۔ ہمیں کسی کی بدگوئی کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی بری بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں، بلکہ اچھی بات کہنے کی کوشش کریں۔ لڑائی جھگڑا نہ کریں، نہ ہاتھوں سے نہ زبان سے۔ نرم مزاج ہوں۔ سب کے ساتھ حلیمی سے پیش آئیں۔ روح القدس ہی ہماری رہنمائی اور مدد کرتا ہے، چنانچہ ہمیں پوری سرگرمی سے اس کا طالب ہونا چاہیے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس لوکا کے مطابق انجیل سے لی گئی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح 10 کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ ان میں سے صرف
ایک آ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ سامری تھا۔ 10 کوڑیوں کے شفا پانے کا معجزہ صرف مقدس لوکا کے مطابق انجیل میں ہے۔ کسی اور انجیل نویس نے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا۔ کوڑ کے مرض کو یہودی خدا کی ناراضگی کی علامت سمجھتے تھے۔ یسوع مسیح گناہوں کو معاف کرنے اور شفا دینے کے لیے آیا تھا، اسی لیے اس نے ان کوڑیوں کو پاک صاف کرنے پر خاص توجہ دی۔ ان کوڑیوں نے یسوع مسیح کو پکارا۔ یہ 10 کوڑیوں کا ایک گروہ تھا۔ اگرچہ انہیں دوسروں کے ساتھ میل جول رکھنے کی اجازت نہ تھی، تاہم ایک ہی مرض میں مبتلا ہونے کے باعث ایک دوسرے سے میل جول رکھنے کو آزاد تھے۔ انہوں نے یک زبان ہو کر بلند آواز میں پکارا، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوڑ سے شفا دے، بلکہ یہ کہ ہم پر رحم کر۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کی شفقت اور رحم کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ یہ ان کی فرمانبرداری کا امتحان تھا۔ ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان میں سے صرف ایک شکر ادا کرنے کو لوٹا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل سے شکر گزار تھا۔ وہ بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ جن پر خدا کی رحمت ہوتی ہے انہیں اس کا اشتہار دینا چاہیے۔ اس نے اس کے قدموں پر منہ کے بل گر کر شکر ادا کیا۔ ہمیں یسوع مسیح کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سامری نے خدا کی تمجید کی جبکہ یہودی بھول گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک کی شکر گزاری اور 9 کے ناشکرے پن کا ذکر کیا، حالانکہ یسوع مسیح کی رحمت میں وہ بھی برابر کے شریک تھے۔ بہت سے لوگ خدا سے برکات حاصل کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس سامری کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ ایک گرجا گھر کے داخلی دروازے پر لکھا ہے کہ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس لینے کے لیے وقت ہے؟ کہتے ہیں کہ شکر گزاری تمام نیکیوں کی ماں ہے۔ اگر انسان میں شکر گزاری کی خوبی ہو تو باقی تمام خوبیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ خدا کو ایک شکر گزار دل پسند ہے۔ آئیں آج خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں اور ہر حال میں خدا باپ کے شکر گزار رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔